أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تو پیارے بھائیوں، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام مومن دوست بھائیوں سے ہماری گزارش ہے، عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ اسلامی اور اچھی اور پیاری پیاری باتیں سننے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری پیاری اور اچھی باتوں والی ویڈیو آپ کی نظر ہو تو اس سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ اس لیے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ پاک آپ کو نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی اور نیک محفل میں بیٹھنا نصیب فرمائے اور نیک لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہمت، جرأت، حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی طاقت سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب اسلامی باتوں کی اور پیاری باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 10 صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ موضوع ہے اس کا مسلمان کی زبان ہاتھ سے بچے رہیں۔ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے بچے رہیں، مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو غضب نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ ہو۔ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان کو شعبہ نے وہ عبداللہ بن ابی الصفر اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، حق حقوق اپنے پڑوسیوں کے پورے کیے جائیں، ہر مسلمان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرے، میانہ روی کے ساتھ رہے، زبان کا اخلاق رکھے، تب ہی اللہ کا پیارا بھی، اللہ کی ذات اور اللہ کے پیارے بھی راضی ہوں گے۔ اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی۔ داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے یہ روایت کی کہ عامر شعبی سے انہوں نے مایا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے وہ حدیث بیان فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی مذکورہ حدیث، اور کہا کہ عبداللہ اعلیٰ نے روایت کیا کہ داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے بھی یہی فرما رہے ہیں، مسلمان سب سے وہی بہتر ہے کہ جس سے کسی مسلمان بھائی کو کسی قسم کی
کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 9 صحیح بخاری حدیث میں یہی بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، نہ کہ اس کو ناراض کریں۔ مخلوق خدا سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے اور اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہم پر یہ فرض کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا سے اچھا برتاؤ کریں، جانوروں پہ ظلم نہ کریں۔ اگر چلتے ہیں تو زمین کے اوپر ہمارے پاؤں کے نیچے کافی کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مخلوق کے خدا میں شامل ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی تمام مخلوقیں ہیں، چرند پرند حیوان انسان سب اللہ کی پیدا مخلوق کردہ مخلوق ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جانور ہے، اگر ایک جانور اپنے بچوں کے ساتھ رات کو بیٹھا ہوا ہے آرام کر رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ادھر سے اٹھائیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اس کا بھی ہمیں قیامت والے دن جواب دہ ناجائز اٹھائیں گے تو ناجائز کا ہمیں جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا۔ یہ ہماری حدیث نمبر 10 کا موضوع تھا۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں اور اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیں یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔